جنگلی حیات بالخصوص اگر ہم جانوروں کے تحفظ کی بات کریں، ان کے حقوق کی بات کریں تو یہ تو 1450 برس پہلے قرآن و حدیث نے ایک پورا کنڈکٹ ہمیں دے دیا ہے۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی فلاح کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 200 آیات کے اندر مختلف جانوروں کا تذکرہ فرمایا۔ 200 آیات میں؟ جی ہاں، اور کئی صورتیں تو ایسی ہیں جنید بھائی جن کے نام ہی جانوروں کے نام پر سورہ بقرہ کا نام، جی سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چونٹی، یہ تو صورتوں کے نام ہی جو ہے، سورہ فیل ہے ہاتھی کے نام پر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں، فرمایا یہ تمہاری سواریوں کے لیے اور زینت کے لیے پیدا کیے۔ یہ دنیا کی زینت ہے جنید بھائی، یہ دنیا کو مزین کرنے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے۔ جہاں دنیا کا حسن یہ پہاڑ ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ سبزہ ہے، وہیں پر یہ جانور بھی رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کے اندر ذبح کرنے کا، بقرہ کے بارے میں ایک حکم دیا گیا، خاص طور پر وہاں پر خاص تذکرہ کیا گیا گائے کا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ قافلہ گزر رہا تھا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کے اس پوری وادی سے، تو چونٹیوں کے سردار کہنے لگی کہ تھوڑا سائیڈ پر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر سلیمان کا قافلہ تمہیں مسل کے چلا نہ جائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سن لیا اور مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نبی کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تو حضور نے منع فرمایا کہ ایسی جگہ آگ نہ جلاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ جانوروں کی بولی کا سکھایا تھا، اور حضور علیہ السلام کو تو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بنا۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الخلق عامۃ۔ فرمایا ہر نبی کسی قبیلے کی طرف آیا، مجھے کسی قبیلے کی طرف نہیں، اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ جب ساری مخلوق کا نبی ہے جنید بھائی، تو ساری مخلوق کے حقوق کا، ان سے محبت، فرمایا ہر ذی روح، جو بھی روح رکھتی ہے، فرمایا کہ اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو اور اس کے ساتھ اچھا احترام کرو۔ یعنی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں چرند پرند درند سبھی شامل ہیں، ہر ایک اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن ذیشان فرقان حمید کا اگر میں تھوڑا سا تذکرہ کروں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے من الابل اثنین، من البقر اثنین، من الضان اثنین، من الماعز اثنین، اونٹ کا ذکر فرمایا، بقر کا ذکر فرمایا، غنم کا ذکر فرمایا اور بھیڑ کا ذکر فرمایا، بکریوں کے جیسے آپ نے خاص طور پر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خاص طور پر جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، اس عصا کے بارے میں پوچھا نا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي۔ فرمایا اس عصا سے کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اسے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائیں بچپن کے اندر اور بکریوں سے محبت فرمائی، اور جیسے آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ بکری کی عزت کرنے کا حکم دیا، بکری سے محبت کرنے کا، پیار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیات طیبات، چھوٹے سے چھوٹے چرند سے، پرند سے، جانور سے لے کر ہدہد کا ذکر کیا گیا، بعودہ کا ذکر، مکھی کا ذکر کیا گیا، مچھر کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ثعبان، سانپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بہت جانوروں کا، چرند کا، پرند کا، حشرات الارض کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقیکم منہا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فرمایا اس گائے کو دیکھو، اللہ نے پیدا کی ہے، ایک طرف ایک لائن چل رہی ہے گوبر کی، ایک طرف خون کی چل رہی ہے، بین فرثیوں و لبن دمن سائغا للشاربین۔ فرمایا اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص دودھ کی نہر تمہارے لیے جاری کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھو کہ ایک طرف دم ہے، ایک طرف فرس ہے،
اس کے درمیان جو ہے خالصاً لبناً سائغاً للشاربین، اللہ، پینے والوں. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو. میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں جنید بھائی، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی منفعات کے لیے استعمال کی. فرمایا کہ تم ان کو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو پکڑ کے ان پر نشانہ بازی کی جاتی، ان کو تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تفریح کا تصور ہے کہ بھائی کیوں شکار کرنے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے، چل کرنے کے لیے منع فرمایا اس کے لیے، اس کو منع کیا گیا. بلکہ لڑانے سے بھی منع فرمایا، جانوروں کو لڑانا. بلکہ حج پر کچھ لوگ جانوروں کو، اونٹ کو تیزی سے بھگا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، تم حج تو کرنے آئے ہو لیکن ان جانوروں پر ظلم کیوں کر رہے ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ پر جب ظلم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جنید بھائی آنسو آ گئے. حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھلک پڑی. فرمایا اس جانور پر تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو. آج ہم یہ دن منا رہے ہیں لیکن قربان جائیں ان رحمت للعالمین 1450 برس پہلے بتا دیا. حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ساتھ تم نے محبت کا معاملہ، جیسے انسان کے حقوق ہیں فرمایا ان جانوروں کے بھی.